بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں جہاد کا حکم دیا مسلمانوں کو، اور فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، جتنے بھی کفر کے ان کے بڑے بڑے سرگناہ ہیں اور جتنے بھی یہودی نصرانی اسلام کے خلاف اور صاحب شریعت کے خلاف یعنی پیغمبر علیہ السلام کے خلاف آج بک بک کر رہے ہیں، بکواس بازی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ معاملہ پہنچ چکا ہے اسرائیل جو نہایت بے غیرت ترین اور ایسا ملک ہے کہ اگر سروے کیا جائے غور سے توجہ سے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کوئی باپ ہی نہیں ہے۔ یہ بھی جو ہے لوتی قوم کی طرح جہاں مرضی جاتے ہیں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے تو ان ممالک کے اندر اکثر طور پر ماؤں کا نام لکھوایا جاتا ہے کہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنے مجھ پر سوار ہوئے ہیں۔ سواری ایک ہوتی ہے اور سوار کئی کئی ہوتے ہیں، اس بیچاری سواری کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں سال کے اندر یا 6 ماہ کے اندر یا 1 ماہ کے اندر کتنے اپنے اوپر سوار کر چکی ہوں۔ تو اس نتیجے کے اندر جو بھی پیدا ہوگا وہ پیدا حلالی تو ہو نہیں سکتا، وہ حرامی ہی ہوگا۔ تو اسرائیلی کافی عرصے سے مسلمانوں کے خلاف اپنی ناجائز اولاد حرام زادے اور اسی طریقے سے جو ہے عیسائی ممالک کے اندر بھی حرام زادے پیدا ہو رہے تھے، صرف تعداد بڑھانے کے لیے تاکہ مسلمانوں کا ہم قلع کما کر سکے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب مہذب اسلام اور دین کو ہم نیست و نابود کر سکیں اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹا سکیں۔ تو یہ کافی عرصے سے کوشش کر رہا تھا، جس کا واضح ثبوت عرب شریف کے اندر ان کا ہاؤسنگ سکیم بنانا اور اس کے اندر صرف خود رہنا اور کسی کو اجازت نہ دینا، طرح طرح کے یہ سارے معاملات بیچ میں ہیں۔ تو حیرانگی والی بات یہ ہے کہ ہر ملک اس وقت بحمد تعالیٰ آہستہ آہستہ فلسطین کے ساتھ اعلان کر رہا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، چونکہ اسرائیل جو ہے وہ شروع سے میں نے جس طرح عرض کیا کہ حرام زادہ ہے، تو جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے یا اس طرح کا ٹائم وہ آ کر بمباری شروع کر دیتا ہے اور شہید کرنا شروع کر دیتا ہے مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو۔ تو اس حال کے اندر بھی اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں فلسطین کے ساتھ نہیں ہوں، تو پھر کیا خیال ہے میرے جو مسلمان بھائی ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرتا چلوں کہ کیا خیال ہے آپ کا جس وقت کوئی مسلمان بڑھ چڑھ کر یہ اعلان کرے گا اور بڑی شد و مد کے ساتھ یہ اعلان کرے گا اور پورے وثوق کے ساتھ یہ اعلان کرے گا کہ میں اسرائیل کے ساتھ یا کسی کے ساتھ نہیں ہوں، میں فلسطین کے ساتھ نہیں ہوں، خاص کر کے مسلمان ہو یا مسلمانوں کا کوئی راہبر ہو، قائد ہو مسلمانوں کا، اور اس حال کے اندر کہ جب 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے اوپر فلسطینی بے گھر ہو چکے ہیں، سکولوں کے اندر یا عمارتوں کے اندر وہ اپنی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں جہاں ان کو امن اور سکون مل سکے اور شانتی مل سکے۔ تو کئی ایک سکول مکمل ہو چکے ہیں جہاں ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ پہلے بھی کافی سارے فلسطینی جو ہے سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، جو کہ زندگی غریبانہ زندگی گزار رہے تھے، اور غزہ کی پٹی کے ساتھ ساتھ کتنے لاکھ گھر بیٹھے ہوئے تھے فلسطینیوں کے،
جو غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اس عالم کے اندر اگر انہوں نے اپنا بدلہ لینے کی کوشش کی اور اسلام کی سربلندی کے لیے وہ لڑے، اور راتوں رات صبح کے ٹائم جو ہے انہوں نے رات پلاننگ کر کے صبح کے ٹائم اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے، تو جب ناکوں چنے چبوائے اسرائیل کو، تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا یہ انتہائی قسم کے لعنتی اور حرام زادے ہیں، جو ہندو ہیں یا جو بھی ہیں، یہ حرام زادے ہیں۔ انہوں نے کھل کر اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے اسرائیل کے ساتھ ہیں، لیکن یہ جو ہمارے کلمہ پڑھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ساتھ فلسطین کے، یا یہ دہشت گردی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اسلام پہ موت آئے گی؟ نہ، کبھی ان کو اسلام پہ موت نہیں آئے گی۔ ایک تو بزدلی کی موت ہوگی اور دوسرا کفر پہ موت آئے گی۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جس وقت جہاد کا معاملہ آ جائے اور تم بزدلی دکھاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان علی شان کا جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک پڑھیں، تو وہاں ہمیں تقریباً یہ الفاظ ملیں گے، تمام احادیثوں کے اگر لفظ جمع کر لیے جائیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پھر جب تمہیں جہاد سے پیار نہ ہو، اسلام سے پیار نہ ہو، پیغمبر اسلام سے پیار نہ ہو، قرآن سے پیار نہ ہو، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اب ڈر رہے ہیں اور پیٹھ دکھا رہے ہیں، اور امریکہ اور اپنے باپوں کو خوش کرنے کے لیے یہ اتنے سارے بیانات جاری کر رہے ہیں، تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا یہ اسلام کی موت مریں گے؟ چلو خیر، یہ تو جو بھی ہوگی، جو موت مریں گے، لیکن یہ پاکستان کی عوام کو اور دنیا عالم اسلام کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم جہاد کا انکار کر کے، اللہ کی محبت کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا انکار کر کے، کیا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دے رہے ہیں؟ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو اس عذاب کے اندر صرف یہ کمینے نہیں ہوں گے، بلکہ اور بھی دنیا تباہ اور برباد ہوگی۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچیں، اور امت مصطفیٰ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں۔ تو اب بھی وقت ہے، اب بھی ٹائم ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت کا اعلان کریں، اور ہم سب اہل سنت و جماعت فلسطینیوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ العزیز جہاں بھی اسلام کی بات ہوگی یا دین کی بات ہوگی، اہل سنت و جماعت پیش ہوگی۔ تو بجائے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے ساتھ جو ہے معافی مانگیں اور فلسطین کی حمایت کا اعلان کریں، اگر ہمیں کامیابی چاہیے۔ اللہ ہمارا حامی